تمہاری یہ اوقات کہ تم رب کے گھر کے سامنے یہ گندا منہ یہ گندا وجود لے کر آ گئے، مگر پھر ایک ڈھارس سی بنتی ہے کہ اپنے مولا کے گھر آیا ہوں، رحمان کے در پر آیا ہوں، اور وہ کریم فقط نیکوکاروں کا نہیں گناہ گاروں کا بھی مولا ہے۔ اور یہی شعر میں سمجھایا گیا ہے کہ جب ہیبت روکتی ہے تو رحمت ڈھارس بنداتی ہے۔ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ اسی زمزم میں جنت ہے، ہاں اسی زمزم میں جنت ہے۔ اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے۔ اسی زمزم میں کوثر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لپٹ کر ملتزم سے کوئی، لپٹ کر ملتزم سے کوئی محو وصل دلبر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی
سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کعبے کے تذکرے میں اتنا لطف ہے، جس کے طواف کی بات میں اتنا لطف ہے، جس حجر اسود کی بات کی جائے تو اتنا سرور آتا ہے، وہ شہر، وہ مقام، وہ جگہ کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، مبارک راتیں ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، اسی سال ہمیں ایسا کوئی موقع مل جائے کہ ہم بھی حج کریں، کعبے کا طواف بھی کریں، زمزم بھی پئیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں بھی، اور پھر یہ ہم بھی پڑھیں کہ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ وہ مکہ مکرمہ جو آج کہا جائے کہ سینٹر آف دا ورلڈ، منبع اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے، دنیا بھر سے ہر شخص، ہر مسلمان وہاں آنے کو تڑپتا ہے۔ وہ آباد کیسے ہوا؟ یہ مکہ جو ہے کسی بہت، جس کو آپ کہیں کہ دنیاوی طور پر، وسائل کے طور پر، نہ وہاں پر کوئی باغات تھے، نہ آبشاریں تھی، نہ نہریں تھی، نہ دریا تھا۔ عموماً آبادیاں ان جگہوں پر ہوتی ہیں کہ جہاں باغات ہوں، جہاں نہریں ہوں، جہاں پانی ہو۔ یہ تو ایک بے آب و گیا ریگستان تھا۔ یہ آج دنیا کی آنکھوں کا مرکز یہ آباد کیسے ہوا؟ آئیے آج جو واقعہ ہم روزانہ آپ کو سناتے ہیں، آج آپ سے سوال کرنا رہ گیا تھا، آج سوال آپ سے حج ہی کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حج ہر سال کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ ہر سال حج کون سی اسلامی تاریخ، یعنی جو وقوف عرفہ ہے وہ کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ آپ نے وہ تاریخ بتانی ہے۔ جو حج کر آئے ہیں وہ تو بتا دیں گے، لیکن یہ معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے کہ اسلامی تاریخ وہ کون سی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت سارہ کی یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک ایسا سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں کہ جہاں بے آب و گیا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اپنے ایک ہی بیٹے، بڑی محبتوں، بڑی دعاؤں، بڑی التجاؤں سے جو بیٹا ملا ہے، اسے لے کر اس بے آب و گیا میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اس جگہ آئے جہاں آج مکہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، بلکہ دور دور تک آبادی کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ ایک توشہ دان میں کچھ کھجورے، ایک مشک میں پانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے فریاد کی، اور ان کو یہ سب چیزیں دی اور خود روانہ ہو گئے۔ بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو اس میدان میں چھوڑا، کچھ کھجوریں دیں، ایک مشک میں پانی دیا اور خود روانہ ہو گئے۔ اب حضرت حاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں کا نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی انسان ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار آپ نے حضرت ابراہیم کو پکارا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ نے کیا سوال کیا؟ آپ نے کہا صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا ہمیں اللہ عز و جل کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیسا اطمینان ہو گیا، رب کا حکم ہے۔ اب وہ بندی بھی دیکھیں، اپنے چھوٹے سے منع کے ساتھ، اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک لکو دک صحرا میں رکنے کے لیے کیوں راضی ہو گئیں کہ اگر رب کا حکم ہے۔ کل ہمارا جو سلسلہ توکل پر تھا، کیسا توکل تھا۔ اب کیا ہوا؟
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں تک تو کھجوریں چلتی رہیں، پانی چلتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، آپ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک پہاڑ جس کو اب ہم صفا کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی جاتی۔ جب ایسی جگہ آئی کہ وہاں آڑ ہو گئی، بیٹا نظر نہ آتا تو دوڑنے لگی، وہ تھوڑا سا حصہ تھا۔ پھر آگے چلتے چلتے مروہ تک پہنچی، پانی نہ ملا، واپس آئیں، جہاں پر آڑ ہو جاتا اس جگہ پھر دوڑتی، پھر نارمل چال چلتی رہیں، پھر صفا آ گیا۔ 7 بار یہ چکر لگائے، اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئی، آپ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی رگڑ سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ آپ بڑی خوش بھی ہوئیں، اور پانی جب تیزی سے بہنے لگا آپ نے کہا اے ماں زمزم، اے پانی رک رک، اور یہی اس پانی کا، اس کنویں کا نام بن گیا جو آج رہتی دنیا میں تبرک کے طور پر دنیا بھر کے گھروں میں، دنیا بھر کے حاجی صاحبان اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب یہ چشمہ شروع ہوا تو اب پانی آیا، کچھ لوگ وہاں پر آ کر رکنا شروع ہوئے، اور آہستہ 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 مکہ مکرمہ جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی سے گزارا ہونے لگا۔ اب قبیلے آئے، ان قبیلوں نے وہاں پر رفتہ رفتہ یہاں پر رکنا شروع کیا، آبادی بڑھتی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکہ مکرمہ کے باشندوں کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس دعا کا کچھ حصہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ آئیے اس آیت کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ دعا اللہ کے نبی نے کی، اور یہ دعاؤں میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگی کہ کچھ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور دوسرے دعا کا حصہ یہ تھا کہ کچھ پھل عطا فرما۔ مائل دنیا کیسی ہوئی کہ آج بڑے بڑے ایئرپورٹس بن گئے، وہاں پر لاکھوں لاکھ لوگ پہنچ رہے ہیں، ویزا کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جس کی ایک بار حاضری ہو جائے اس کا جی نہیں بھرتا، پھر حاضری کو تڑپتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا دوسری کیسی قبول ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں بظاہر باغات اور بہت بڑے کھیت نہیں ہیں، مگر دنیا کا کون سا پھل ہے، کون سا میوہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نہیں ملتا۔ جو مکہ مکرمہ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ شہر لاکھوں لاکھ مہمانوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، زائرین اس شہر میں جاتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کھانے کی قلت ہو گئی ہو، قحط پڑ گیا ہو۔ مکہ مکرمہ ایسے ہی شاد و آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا۔ ہمارا پیارا شہر، ہمارا پیارا مکہ مکرمہ اس طرح آباد ہوا، اور آج وہ کس طرح مر جائے خلائق ہے۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اسی مکہ مکرمہ کا تذکرہ خیر احادیث میں قرآن پاک کی آیات کی صورت میں سنیں گے۔ ایک بات میں عرض کروں، پھر آپ کی کالز کی طرف بھی چلیں گے، مبلغین بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے، کہ ایک بار کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے بعد کعبہ مشرفہ رویا تھا۔ جی ہاں، کعبہ مشرفہ بھی رویا۔ وہ کیا ہوا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 130 پر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا۔ جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔
سبحان اللہ. اس پر ارشاد باری تعالی ہوا نہ رو، تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پیارا ہے. گویا کعبے نے بھی فریاد کی اور رب نے اس فریاد کو کیسے پورا کیا، حج بھی فرض کیا، اس کی محبت بھی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی اور وہاں جانے کی تڑپ کیسی پیدا ہوئی. سبحان اللہ. ہم نے کئی بار یہ منظر دیکھا، ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے روتے روتے لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں. پہلی نگاہ پڑتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. دنیا میں آپ جہاں بہت تھک جائیں نا، یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ بھی کسی سفر پر جائیں بہت تھک جائے، جیسے ابھی اعتکاف میں جو لوگ آئے ہوں گے یا عموماً تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا بعض اوقات کچھ اس طرح کے کام ہم کرتے ہیں نا جہاں بہت تھکن لگتی ہے، انسان کہتا ہے یار اگلی بار سوچوں گا، یار پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں. چلو یہ تو پھر بھی عبادت ہے، ورنہ گھومنے پھرنے کی جگہ پر جائے، پلیجر ٹرپ پہ جائے جہاں بہت تھکن لگ جائے نا، انسان کہتا ہے نہیں یار اب نہیں جانا. مگر حرمین طیبین کے سفر کی تھکن، وہ تھکن بھی یاد آتی ہے، وہ تھکنا بھی یاد آتا ہے، وہ جس کو کہنا کہ پرا گندا بال ہونا بھی یاد آتا ہے، وہ پیاسی زبان بھی یاد آتی ہے، اور بندہ چاہتا ہے پھر وہ تھکنا نصیب ہو، پھر اس کو بے آرامی بھی نہ کہا جائے گا، وہ آرام نصیب ہو. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. وہ بے قراری بھی نہیں ہے، وہ بے آرامی بھی نہیں ہے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے نا، اگر وہ طرز میں سنا دیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. انسان جو ناشکرے کچھ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سفر میں ایسی بات کرنی ہی چاہیے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. انشاءاللہ جب بھی جائیں گے شوق سے جائیں گے اور وہاں کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے. ہم آپ چاہتے ہیں آج اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، مبلغین سے بھی مدنی پھول لیں گے. مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے کہ بولتے چلے جائیں. یقین کریں ان مقدس جگہوں کے بارے میں بولنے میں اتنا لطف آتا ہے، سننے میں اتنا لطف آتا ہے. کیا بات ہے، دیکھنے کی بات کیا ہوگی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، حاضری کا عالم کیا ہوگا. رب کریم ہمیں حاضری بھی عطا فرمائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام واجد حسین، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ نعت خوانے سے گزارش ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز وقاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہی ہوں. سلسلہ فیضان سحری بہت پیارا سلسلہ ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میری عرض یہ ہے ناکانس لندائی سے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جی جناب آپ کی فرمائش آ گئی ہے. اگلی کال دیجیے گا. ابو العباس اتاری عرض کر رہا ہوں. اقرب حجت الحبیب اتاری. آپ کا روزانہ فیضان سحری میں جو موضوع ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس میں مقصد یقیناً ہماری اصلاح کا ہی ہوتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا، دعاؤں میں یاد رکھا کرے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد احتشام اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. سلسلہ فیضان سحری میں نعت خواں اسلام بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ کلام سنا دیں. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. اور سوال میرا یہ ہے، مدینے میں مرنے کے تو فضائل ہیں، کیا مکہ پاک میں بھی مرنے کے کوئی فضائل ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل بیان کریں گے. بڑا اچھا سوال ہے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں. حدیث پاک انشاءاللہ سناتے ہیں. اگلی کال دے دیجیے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، یہ کلام سننا تھا. جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت فرمائش ہے. ایک اور کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ فیضان سحری میں محمد کامران انصاری پشاور سے حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. الحمدللہ آج کعبہ مشرفہ کے بارے میں جو ہمارا سلسلہ ہے کہ حاضری کے جو کیف لمحات ہیں یقیناً وہاں کی برکتیں اور عظمتیں بلند و بالا ہیں. تب الحمدللہ جب حاضری ہوئی تھی تو یقیناً پہلی دعا سمجھ ہی نہیں آتی بعض اوقات کے اندر کیا مانگے، لیکن جو دعائیں مانگی جاتی ہیں طواف کے دوران تو الحمدللہ یہاں آ کر دیکھا کافی الحمدللہ ہماری وہ دعائیں بھی مقبول ہوئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کہاں دعائیں قبول ہوں گی. رب کریم بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. ایک اور کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف عرض کر رہا ہوں مکہ مکرمہ سے. واہ امیر اہل واہ، سنت واہ. کلام میں فرماتے ہیں میں مکے میں پھر مکے سے ہی آ کال آ گیا یا الہی میں مکے سبحان اللہ. میں پھر آ گیا یا الہی کرم کرم ہائے کا ہائے. تیرے شکریہ یا الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آصف بھائی آپ مکہ پاک میں ہیں، فضائل مکہ ہم بیان کر رہے ہیں. تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہماری بھی حاضری ہو جائے. مغفرت کی دعا سے بھی نوازیے گا. مکہ مکرمہ میں مرنے والے کے بارے میں سوال ہوا. مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس میں بیمار ہونے والے کو بھی فضیلت ہے، فوت ہونے والے کو بھی برکتیں ملتی ہیں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے اللہ عز و جل اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو. اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمایا جائے گا. ایک دن بیمار ہونے کی اتنی فضیلت ہے تو بیمار ہو جائے تو شکوہ نہ کرو. ہو سکتا ہے یہ سلسلہ مکے میں بہت سارے اسلام میں دیکھ رہے ہوں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. اپنی خوشبختی پر ناز کیجئے. اور جس کا انتقال ہو جائے مکہ پاک میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب. اور ایک دوسری روایت میں ہے بعث من الآمنین یوم القیامہ، یعنی وہ بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالز آئی ہیں، کلاموں کی فرمائش آئی ہیں، آپ بھی کچھ سنا دیجئے. ماشاءاللہ ایک اور نعت خواہ بھی ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف مزید برکتیں لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یوسف بھائی تشریف لے آئے ہیں تو صلاۃ و سلام علیک یا سید. جی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نشر ہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نشر ہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. یا خدا حج پہ بلا
کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوے میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فضائل کعبہ پر برکتیں روٹ رہے ہیں مکہ مکرمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کعبہ مکرمہ زاہد اللہ شرف و تعظیمہ کے کیا کہنے اللہ الرحمن عز و جل نے قرآن پاک میں اس مقدس شہر کا مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ذکر فرمایا سبحان اللہ سبحان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری کائنات میں افضل ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شہر کے لیے شہر مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے اور جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اس کائنات کی جو سب سے افضل ذات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس شہر سے بڑا پیار تھا ماشاءاللہ مختلف انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکے سے محبت بیان کی جاتی ہے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے سے ارشاد فرمایا
ما اطیبکی من بلد و احبکی الیہ، یعنی اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو میرے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے. واہ. لولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اے شہر مکہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز کسی دوسری بستی میں آباد نہ ہوتا. مکہ مکرمہ سے اتنا پیار. اتنا پیار. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، یہ تو آپ شاید جانتے ہوں گے کہ 63 ایئرز ہے نا، 63 سال میرے آقا نے اس دنیا کو گویا پسند فرمایا، مگر آؤٹ آف دوز 63 ایئرز، ان 63 سالوں میں سے 53 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر گلی، ہر جگہ مکہ مکرمہ کا ہر ذرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا نشانی بتا رہا ہے، ان کی یاد ہے وہاں. اور یہ مکے کی جو فضیلت اور عظمت ہے یہ بعد کی نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا اس وقت سے ہی اس شہر کو حرمت عطا فرمائی. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو اس دن سے حرم بنایا، حرمت اور عزت والا بنایا جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. فہی حرام الی یوم القیامہ، اور یہ قیامت تک حرمت والا ہے. مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی، زمین و آسمان کو رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اس وقت سے شہر مکہ کو حرم بنایا اور آگے ارشاد فرمایا الی یوم القیامہ، یعنی ازل سے لے کے ابد تک یہ شہر حرمت اور کرامت والا ہے. اور اس حرمت کا پاس رکھنے اور مسلمانوں کو اس شہر کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بے ادبی کرنے کی بڑی وعیدیں ہیں. چنانچہ ابن ماجہ ہی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامه بخیر ما عظموا هذه الحرمه حق تعظیمها، یعنی یہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک اس حرمت کی، جو حرمت رب تعالیٰ نے مکے کو عطا کی، اس حرمت کی تعظیم کے ساتھ احترام کرے گی. فَإِذَا دَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور جب وہ اس تعظیم کو، اس احترام کو پامال کریں گے ہلاک ہو جائیں گے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جس بادشاہ نے بھی شہر مکہ یا حرم پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور نہ کرنے کے معاملات کیے تو وہ تباہ و برباد ہوا. اس کی بڑی مثال یزید ہے کہ جب یزید کے دور میں شہر مکہ کی بے حرمتی کی گئی تو اس کی سلطنت بھی جاتی رہی اور وہ ہلاکت کا اللہ کے شکار. گھر کی بے حرمتی کرے گا. لیکن یہاں آپ کی باتوں سے جو بڑی اہم بات سامنے آئی کہ رب کی بارگاہ میں اس شہر کا جو مرتبہ ہے، جو شرف ہے، جو بزرگی ہے، وہ تو آیا ہے. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر فرمایا گیا. لیکن یہاں میں زائرین سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اس وقت حرمین طیبین پر سفر پر جا چکے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت حرمین طیبین میں بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہو اور کچھ جانے کی تیاریوں میں ہوں گے. تمنا تو سب کے دلوں میں ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس شہر کے لیے ہم روتے ہیں، جس سفر کے لیے تڑپتے ہیں، مگر وہاں جا کر وہ ادب، وہ احترام، وہ تقدس جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا. وہاں جا کر پھر ہنسی مذاق، فضول باتیں، ہوٹلوں میں گھومنا، شاپنگ سینٹر میں جانا. یقیناً ان تمام چیزوں کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مسجد میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اگر مسجد میں فضول باتیں ہو رہی ہیں، مکہ پاک گئے عبادت کے لیے تھی، وقت گزر رہا ہے شاپنگ سینٹر میں، پھر وہاں جا کر لڑائی جھگڑے، جن کی گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے ان کی وہاں بھی جناب یہ عادت نہیں جاتی. تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اگر آپ سفر حرم پر ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، خدارہ با ادب رہیے، قدم قدم پر با ادب رہیے. اشفاق بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ کئی بار سفر رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیجئے کہ مکہ مکرمہ کی تعظیم، کعبہ مشرفہ کا دیدار، یہ سب بہت بڑی سعادت ہے، مگر وہاں انسان کو کتنا با ادب رہنا چاہیے اور اپنا وقت کس طرح سرو کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو یوز کرے وقت. یقیناً ایک مسلمان کے لیے تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اسے سمجھائی جائے. وہ اگر ذی عقل ہے، ذی شعور ہے تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مبارک ناموں سے قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اچھے اندازوں کے ساتھ احادیث طیبہ میں ذکر کیا. قرآن پاک میں اس شہر کو بکہ کہا گیا، اس کا نام ایک مکہ اور ایک نام بکہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت مودع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو مکہ ہے، بکہ ہے اور برکت والا ہے. اس کو برکت والا گھر کہا گیا. وہدی للعالمین،
اور پورے جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تو وہ مرکز جو لوگوں کے لیے دنیا بھر میں ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، کسی مسلمان کی خوبی قسمت سے جب وہ اس جگہ پہنچے تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرے پاؤں کیا اس قابل ہیں کہ میں یہاں پاؤں رکھ سکوں۔ جس شہر کو رب تعالیٰ مبارک فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اسے امن والا گھر قرار دیا گیا، امن والا شہر قرار دیا گیا۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اسے امن والا گھر بنا دے۔ سورہ ابراہیم میں اس کے لیے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اسے امن والا گھر بنا دے۔ اس شہر میں، اس خانہ کعبہ میں، اس مکہ مکرمہ میں بڑے بڑوں کے لیے امن ہے، یہاں کے پودوں اور گھاس تک کے لیے امن ہے، یہاں کے جانوروں تک کے لیے امن ہے۔ جب انسان یہاں پہنچ جائے اسے شکر ادا کرنا چاہیے رب کا کہ اسے امان مل گئی۔ اور اب یہاں امان ملنے کے بعد کیا بندہ پھر سے سرکش ہو جاتا ہے؟ امان بادشاہ کی طرف سے مل جائے پھر گناہ شروع کر دیتا ہے۔ یقیناً اسے تو امان کے بعد اور شکر کرنے والا بن جانا چاہیے کہ اب تو میں اور جھک جاؤں، اور نوافل کی کثرت شروع ہو جائے، اور تلاوت کرنا شروع کر دوں۔ روزے تو رکھ ہی رہا ہوں، رات میں بھی تراویح بھی پڑھوں اور بھی عبادتیں کروں، ادھر ادھر کی طواف کروں، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ وہاں پر صفا مروہ کی سعی، کئی طرح کی عبادتیں ہیں، یعنی ایسی عبادتیں ہیں جو کہیں اور نہیں کر سکتے۔ واقعی اگر مکہ مکرمہ میں رہنے والا شخص یہ سوچ لینا کہ میں وہاں آ گیا ہوں جنازہ نے پھر آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا، اب کعبہ مشرفہ تو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے نا، یعنی جتنا ہو سکے طواف کریں، جتنا ہو سکے آپ عمرے کریں، کیونکہ تلاوت، نوافل، باقی عبادات آپ دنیا میں کہیں اور بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً فرض نمازیں وہاں بھی پڑھیں، روزہ وہاں بھی رکھیں، مگر کوشش کریں کہ بس طواف، سعی، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ کعبے کا دیدار، کعبہ مشرفہ کی کیا شان ہے، کعبہ حدیث پاک میں کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ایک اور روایت میں فرمایا زمزم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہائے ہائے، اس پانی کی کیا شان ہے جس کو دیکھنا عبادت۔ کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے۔ ایک سوال بڑا بعض اوقات چلتا ہے کہ اگر کعبہ مشرفہ کے اندر کوئی چلا جائے تو وہ کس رخ نماز پڑھے؟ چلے بھائی منچ پہ کوئی بتائے گا اسلام بھائی؟ اچھا آپ اشارے میں بتائیں گے، زبان سے بتائیں گے؟ اچھا زبان سے بتائیں گے، چلے بھائی یہ بتائیے کہ اگر کعبہ، جی ناظرین آپ کو پتا ہے، چلے آپ بھی ذرا آپس میں پوچھ لیں، ہم یہاں سے تو قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر کعبہ مشرفہ کے اندر چلا جائے تو وہ اب کس رخ نماز پڑھے گا؟ جی کعبۃ اللہ کے اندر جس رخ چاہے نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ چاروں طرف کعبہ ہی ہے۔ باہر شریعت میں ہے کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبے کے چھت پر بھی نماز ہو جائے گی، مگر اس کی چھت پر چڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کعبے کے طواف کی کیا ہی فضائل ہے، کچھ فضائل اور سنیں گے، چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور پھر سلسلے کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام نالان فاطمہ تاریہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اتنی بار آپ حرم شریف گئے ہیں، جب پہلی بار آپ حرم شریف گئے تھے کیا وہی کیفیت اب چل رہی ہے، یہ زیادہ ہو گیا ہے جو آپ ارشاد؟ نالین فاطمہ یہ سوال آپ کا نہیں ہے، یہ پیچھے کوئی بڑی جو ہے نا وہ ذہن ہے پیچھے۔ بہرحال بڑا نام آپ کا پیارا ہے اور انداز بھی بڑا پیارا ہے، دعا کریں کہ کیفیت آ جائے، رکت آ جائے، اخلاص آ جائے، اچھوں کے صدقے مقبول حاضری نصیب ہو جائے، کوئی ایک حاضری ایسی نصیب ہو جائے جو مقبول ہو جائے تو وہ انسان کے لیے بیڑا پار ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری مجلس کو سلسلے کے دوران ہی یاد آیا تھا تو میں نے میسج کیا ہے انہیں، سرکار کے کرم سے حاضریاں تو ہوئی ہیں، لیکن پچھلے دنوں جب ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے کے کچھ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے اس قافلے میں اسد بھائی بھی ساتھ تھے، جب کعبے پر پہلی حاضری ہوئی، اس حاضری کا جو حال تھا وہ الفاظ میں بیان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس قافلے میں میجورٹی، یہ بات طے ہے کہ جو پہلی حاضری ہوتی ہے نا کسی کی بھی ہو، اس کی رکت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں کوشش کریں کوئی ایک ایسا آپ کے ساتھ ہو جس کی پہلی حاضری ہو، یعنی جس کی مکہ مکرمہ کی بھی پہلی حاضری ہو، مدینہ منورہ کی بھی پہلی حاضری ہو، کیونکہ اس نے تو تڑپنا ہے نا، اس نے بلکنا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جانی ہے، اس کے صدقے کچھ اپنے کو بھی مل جائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس بار یہ ہوا کہ اس قافلے میں میجورٹی یعنی اکثریت وہ تھے قافلے میں جنہوں نے آج تک کعبے کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس میں وہ اسلامی بھائی بھی تھے جو بول بھی نہیں سکتے تھے، جو ایک تو وہ تھے جو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے،
میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس حاضری کے وقت ان اسلامی بھائیوں کی جو کیفیت بنی اور جو انہوں نے چیخنا شروع کیا. اچھا وہ سن نہیں پا رہے تھے, وہ چیخ رہے تھے کیونکہ ان کو بولنا, جو بول نہیں سکتا وہ عموماً جو سن نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا, تو ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ لوگ جمع ہو گئے. اور جو قافلے پر ایک سما تھا, ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین کو اللہ سلامت رکھے, اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا, تو وہ منظر ریکارڈ ہو گیا تھا. اگر ممکن ہوا تو تھوڑی دیر میں کوشش کر رہی ہے ہماری مجلس, آپ کو وہ قافلے کی مکہ مکرمہ کی پہلی حاضری دکھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال عرض تو اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے کہ وہ حاضری مقبول ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اللہ کرے کہ رکت کے ساتھ پھر مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہو. ہماری نالین فاطمہ کو بھی مکہ مکرمہ کی اپنے امی ابو کے ساتھ حاضری نصیب ہو جائے. اگلی کال دیجیے گا. میں عمران اتاری زمزم نگر حیدرآباد. حاجی عبدالعزیز صاحب سے یہ سوال ہے کہ ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں بعض اسلام بھائیوں کے, قبلہ اور کعبے میں کیا فرق ہے, قبلہ کیا ہے اور کعبہ کیا ہے؟ جواب ضرور ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ اور کعبہ انسان کو بھی کہتے ہیں لوگ, تو کیا فرمائیں گے؟ قبلہ عزت کے لیے کہتے ہیں. کعبہ اور قبلے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. قبلہ جو ہے یہ ایک فضا ہے, یعنی زمین تحت الثری سے لے کے عرش تک یہ فضا اس فضا کا نام ہے قبلہ. اور اس فضا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کے لیے بطور علامت جو ایک عمارت ہے, مقدس عمارت ہے, اس کو کہتے ہیں کعبہ. واہ, خانہ کعبہ وہ ہے اور قبلہ. اچھا یہ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, فرشتوں کا بھی کعبہ ہے, اور وہ اسی کعبے کے اوپر بیت المعمور میں ساتویں آسمان پر یہ قبلہ موجود ہے. اچھا آپ کو ایک یہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت فرما دی کہ کعبہ مشرفہ, واقعی اگر ہمیں قبلے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہا جاتا تو اب تو مکہ مکرمہ میں بہت اونچی اونچی عمارتیں ہیں, کوئی وہاں نماز پڑھے گا تو وہ تو اس فضا سے اوپر چلا جائے گا, تو پھر تو نیچے والوں کی نماز ہوتی, اوپر والوں کی نماز نہ ہوتی, تو پوری جہت جو وہ کعبہ ہے. آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں. پچھلے دنوں مکہ مکرمہ میں, جی ہاں مکہ مکرمہ میں ایک سلسلہ ہم نے ریکارڈ کیا, اور وہ بہت اونچی عمارت سے ریکارڈ کیا جہاں سے کعبہ مشرفہ بھی نظر آتا تھا, اور وہ انشاءاللہ آپ جمعے والے دن مدنی چینل پر دیکھیں گے. اس سلسلے کا پرومو ہم نے آپ کے لیے ریڈی رکھا ہے, کیونکہ مکہ مکرمہ کا تذکرہ ہے, فضائل مکہ کی بات ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ میں کعبے کے نظاروں کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے, آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. سلسلہ ہے رمضان کیسے گزارے. رمضان عبادت میں گزارنا ہے, رمضان رب کی رضا والے کاموں میں گزارنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا, تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا. اے مسلمانوں, اے سارے انسانوں, یقین سے جان لو کہ سارے روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا, وہی ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے. کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم, سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں. میرے رب نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروایا. رمضان کیسے گزاریں؟ اے کاش رمضان مکے میں گزاریں, اے کاش رمضان مدینے میں گزاریں, بلکہ جہاں گزاریں رب کی عطا سے نیکیوں میں گزاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی حضور, مکہ مکرمہ کا یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں کچھ مزید کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی عبدالحبیب اتاری, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ روزانہ بہت اچھے سلسلے فرما رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے اپنی آواز میں کہ میں نے شوق مدینے جاون دا, میرے دل میں حسرت اور نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے. کعبہ مشرفہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, کتنی چیزوں سے مختلف ہے, یعنی دنیا میں ایسا اور کوئی مقام تو نہیں, فضائل پڑھے تو پڑھتے ہی چلے جائیں. کیسے فضائل ہیں, کچھ بیان کریں, ہمارے ناظرین کو مزید شوق پیدا ہو. اس کے فضائل تو ایسے ہیں کہ صبح ہو جائے گی, ختم نہیں ہوں گے. کعبہ مشرفہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں جو دیگر شہروں میں نہیں ہیں. بہت سی خصوصیات ہیں. امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے. انہوں نے اپنی بڑی پیاری کتاب عاشقان رسول کی حکایات, اس میں جب مکے کا بیان کیا, مکے کے فضائل بیان کیے, تو مکے کی چند خصوصیات بیان فرمائیں, وہ میں اختصار کے ساتھ
بیان کرتا مکے ہوں. کی خصوصیات بھی بیان کریں، اور آج ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں پر خاص شفقت ہے کہ امیر اہل سنت نے سحری کے لیے انہیں وقت عطا فرمایا ہے، کرم نوازی فرمائی ہے. بیرون ملک پہ جو عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ اعتکاف میں ہوتے تو باپا کی یہ صحبت کی برکتیں آپ بھی اٹھاتے. ابھی بھی نہیں پہنچ سکے تو آ جائیے، ابھی رمضان باقی ہے، برکتیں لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ سحری میں ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں گے. آپ اپنے مدنی پھول بھی جاری رکھیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا بات پیارے مکے کی کہ 19 حروف کی نسبت سے مکۃ المکرمہ کی 19 خصوصیات. خصوصیات تو بہت سی ہیں، چیدہ چیدہ خصوصیات باپا نے تحریر فرمائی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے. یہ مکے کی خصوصیت. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے فرمایا. کعبہ مشرفہ یہیں ہے، یہیں سے اسی کا طواف کیا جاتا ہے، اور نماز میں دنیا بھر سے اسی طرف منہ کیا جاتا ہے. مسجد حرام شریف یہیں پر ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم اور صفا و مروہ یہیں پر ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں فرمایا. میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہیں حاضر ہوتے ہیں. جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے وہ مامون یعنی امن پانے والا ہو گیا. دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صبر علی حر مکہ ساعۃ من نہار تباعدت منہ النار، یعنی جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے. مزید امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہاں غار ہرا ہے جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی اسی شہر سے قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی. یہاں پر ہر موسم کے پھل ملتے ہیں. معراج النبی اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے کے معجزے اسی شہر میں ظاہر ہوئے. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہیں پر واقع ہے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہیں اپنی حیات ظاہری کے 53 سال گزارے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مہدی کا ظہور مکۃ المکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ ہی میں ہوگا. کیا بات ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، اور امام مہدی کا ظہور بھی مکہ پاک سے. گویا یہ کیسا شہر ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ کعبے کے سامنے جا کر کیفیات کیا بنتی ہے. مدنی قافلے کے اسلامی بھائی مکہ مکرمہ پہنچے، ہماری مدنی منی کی بھی کال آئی تھی، کیا کیفیت تھی. اللہ اخلاص عطا فرمائے، لیکن آپ کا شوق مزید بڑھے. ہماری مدنی چینل کی مجلس نے وہ مناظر نکالے ہیں، آئیے اشک بار آنکھوں سے دیکھیے، ان امیدوں کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. الحمدللہ ایک مدنی قافلہ مدنی مرکز سے آج مکہ پاک کی فضاؤں میں موجود ہے. آج کعبہ شریف پر پہلی حاضری ہے. ہمارے قافلے میں چونکہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں تو ہمیں اشاروں کی زبان میں بھی انہیں گائیڈ کرنا پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے خصوصی ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان
वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ऐ रब्बे करीम की ज़बान से तेरा शुक्र अदा करें। हम गुनाहगारों, हम सियाकारों को तूने अपने घर के सामने बुला लिया। ऐ अल्लाह हमें यकीन नहीं आ रहा। ऐ रब्बे करीम हम गुनाहगार तेरे घर के सामने खड़े हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा। अपना मेहमान बनाया है मौला, मेहमानों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ऐ रब्बे करीम हमारी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। मुझ पर अपनी अताएं खोल दे, मुझ पर अपनी अताएं, तेरा रहमत की बरखा या अल्लाह मेरी झोली भर दे। बख्श दे मेरी सारी खताएं, मुझ पर अपनी अताएं खोल दे, मुझ पर अपनी अताएं बरसा दे रहमत की बरखा, बरसा दे रहमत की बरखा या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तवाफ की बात हो रही थी। खुशनसीब ज़ायरों, जब भी मक्का मुकर्रमा जाएं ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें, सुस्ती ना करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बैतुल्लाह के तवाफ के 7 फेरे करे और उसमें कोई लग़व यानी बेहुदा बात ना करे, तो ये एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। और एक गुलाम आजाद करने की फजीलत क्या है सुनो। जो शख्स मुसलमान गुलाम को आजाद करेगा, हदीस पाक में है, उस गुलाम के हर उज़्व के बदले यानी हर पार्ट ऑफ द बॉडी के बदले अल्लाह अज़्ज़ व जल उस आजाद करने वाले के हर उज़्व को जहन्नम से आजाद फरमाएगा। और जो 50 तवाफ कर ले, 7 चक्कर का एक तवाफ होता है ना, कोशिश करें कि एक बार ऐसा सफर भी हो कि 50 बार तवाफ हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 50 मरतबा तवाफ किया गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी मां से पैदा हुआ। जैसे मां के पेट से पैदा होकर बंदा गुनाहों से पाक होता है, ऐसे 50 तवाफ करने वाला पाक हो जाता है। अल्लाह ताला हमें मक्का मुकर्रमा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उस शहर मुकद्दस का अदब नसीब फरमाए, वहां जाना बार बार नसीब फरमाए, और जब भी जाएं बाज़ौक़ जाएं, बाशौक़ जाएं और मकबूल हाज़रियां नसीब हों। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के जलवे भी हम देख रहे हैं। आप शहरी से पहले की नियतें भी करवाएंगे और वहां बैरून मुल्क के इस्लामी भाई मौजूद हैं जो उनकी कुर्ब की बरकतें हासिल कर रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देखते रहेंगे। निगरान शूरा भी कुछ देर में करम फरमाएंगे। आइए कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंद के शहर कोटा से शारिक अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रा करने का क्या अलग से कुछ सवाब है या वही सवाब है जो आम दिनों में होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अभी हमने सिलसिले का जो प्रोमो देखा था उसमें भी वो हदीस पाक बयान हुई कि हदीस पाक का खुलासा है, जो माह रमज़ान में उम्रा करे, मेरे आका फरमाते जिसने रमज़ान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हज करने का सवाब, और वैसे भी मक्का पाक की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, और रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो क्या बात है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मक्का भी नसीब फरमाए, रमज़ान मदीना भी नसीब फरमाए। अगली कॉल अता फरमाइए।
میرا نام عمران شیخ اتاری، ہند کے شہر احمد آباد سے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کب ہند تشریف لا رہے ہیں اور مجھے نعت سنا دیجئے سنہری جالیوں والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ یہ پوچھیں گے آپ مدینے کب جا رہے ہیں۔ مدینے کی بات کرو، مکے کی بات کرو، ہند بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل، ہمارا سلسلہ فیضان سحری بہت اچھا ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی سے التجا ہے کہ وہ ایسا واقعہ بتائیں مکہ مکرمہ کا کہ جو شاید آپ پوری زندگی نہ بھول سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ پاک کی حاضری ہی کو انسان ساری زندگی نہیں بھولتا، اور مکہ مکرمہ میں خاص طور پہ جب انسان کی پہلی حاضری ہو، پھر اس کے بعد وہاں مقامات ہی ایسے ہیں۔ چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میری زندگی میں پہلی بار غار سور کی حاضری ہوئی تھی۔ میں کبھی غار سور گیا نہیں تھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب آپ کو وہ منظر بھی مدنی چینل پر آپ نے دیکھا جس میں ہم نے سلسلہ ریکارڈ کیا تھا زیارت حرمین میں، اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس سلسلے کو بار بار چینل پر دیکھا ہے۔ غار سور کے بارے میں سنا ضرور تھا، مگر جب وہاں گئے اور اس غار کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ اتنا مختصر سی وہ جگہ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ناز ہوا کہ کیا قرب ملا تھا کہ وہ تھے اور آقا تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان مبارک غاروں کی، غار ہرا وہاں ہے، غار سور وہاں ہے، پیارے آقا کی ولادت گاہ وہاں ہے، کتنے مقدس مقامات ہیں۔ پھر جنت المعالی وہاں پر ہے۔ جنت المعالی وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہماری امی حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو خوب جگہ ہے، کیا مبارک شہر ہے، سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ابوبکر ہے، میری نعت کی سنائی تھی سب امت والے منظر دعا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان احمد اتاری، باب المدینہ، کراچی۔ حاجی حبیب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر مکے کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے جائیں گے تو کیا اسے حمد کہیں گے، نعت کہیں گے یا منقبت؟ اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ہی کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شہر کی جو ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، وہ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حمد ہے۔ ویسے بھی تصویر کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ مصور ہی کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، تو حمد باری تعالیٰ ہی ہے۔ بلکہ اگر حمد کے کچھ اشعار ہو بھی جائیں تو کیا بات ہے۔ بڑے اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور مکہ پاک جا کر تو خوب ذکر و اذکار کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور بلکہ میں چاہوں گا پہلے مل کے ہم وہ کلمہ پڑھ لیں جو مکے میں جانے والے، احرام پہننے والے کس ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جا کر یہ پڑھنا بار بار نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ، نگران شورا کی آمد بھی ہو گئی ہے۔ مرحبا آئی صاحب۔ مکہ مکرمہ کے فضائل، سبحان اللہ، وہ مبارک شہر جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جتنی تعریف کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تعریف کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، بس اپنی حاضری لگانے کے لیے شاید اس کے فضائل بیان کرنے کی برکت سے ہمیں بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ کیا فرمائیں گے آئی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس شہر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس شہر کو رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے منتخب فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو نہ اس والدہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ماں بنی، سبحان اللہ۔ اس والد صاحب کے بارے میں کیا کہیں جو ان کے والد بنے۔ واہ۔ تو ہر وہ شے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھ گئی تو وہ شے اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے کہ بس، اور پھر وہ شہر کہ جسے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 53 سال زندگی کا عطا فرمائے، تو وہ شہر کا ذرہ ذرہ زیارت ہے۔
جب مسفلا کی گلیوں سے آپ بھی گزرتے ہیں تو کیسی کیسی تصورات بن جاتے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس شہر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین. جس کا ذکر قرآن میں آئے، جس کا ذکر حدیث میں آئے، بہت ذکر ہی ذکر ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم کیا بیان کریں گے شہر کے فضائل. بس جب ہمارے جیسے لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے وجود پر رشک آ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. کرم کا اچھا، تیرے. ایک بات تھوڑا سا ذہن میں کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. ابھی آپ سے سوال ہوا کہ کیا مکے کے فضائل بیان کریں گے تو وہ حمد کہلائے گا؟ جی. تو کیا واقعی وہ حمد کہلائے گا؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. جی ایسا ارشاد فرمائیے. نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن حمد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ نعت حمد. شریف میں عموماً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی بھی تعریف کی جاتی ہے، لیکن آپ صحیح توجہ دلا رہے ہیں کہ کیا اس کو دیکھیں، حمد نعت کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے. بعض جگہوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ہوتا ہے، تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور جس شہر کو فضیلت ملی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. لیکن آقا کی جب ہم تعریف کرتے تو وہ نعت کہلاتی ہے. جی. اولیاء کرام کی تعریف کرتے تو منقبت ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تو وہ حمد کہلاتی ہے. تو شہر کی تعریف واللہ علم. جی. یعنی مطلب مدینہ منورہ ہی کی تعریف ہو تو پھر کیا کہلائے، بغداد کی تعریف ہو تو کیا وہ منقبت کہلائے گی. تو یوں میرے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہوئے تھے. واللہ علم. اگر کہیں آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے. جی مدینہ دوبارہ. جی. نہیں، مجھے آواز پروپر نہیں آ رہی. ان کے مائک کی آواز نہیں آ رہی. میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک ذکر بالواسطہ، ایک ذکر بلا واسطہ. ذکر بلا واسطہ یہ کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی قدرت کے کارناموں کا ذکر کیا جائے، اور ذکر بالواسطہ انڈائریکٹ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جائے. تو مطلب ناقص عقل میں یہ کہ حمد چونکہ پرٹیکولر دیکھیں، ناقص عقل میں میرے بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن کیا ہم نے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، سب صحیح فرما رہے ہیں. اس کو ہم رجوع کرتے ہیں جب تک دارالفتہ سے اس کی رہنمائی نہ لیں. دوسرا یہ کہ قبلہ اور سمت، کعبہ اور قبلہ، تو کعبہ تو اس دیوار، وہ جو دیوار ہے اس کو کعبہ، تو اسی کو کعبہ کہتے ہیں. لیکن جو قبلے کی تعریف ہوئی کہ اس جو فضا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ کعبہ تحت، یہ کعبے کی جو ہم وہ کہتے ہیں فضا. جی. تو کیا اسی کو قبلہ کہتے ہیں کہ قبلہ سمت کا نام ہے؟ واللہ علم. میں نے پڑھا نہیں ہے. اگر آپ نے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی پڑھا ہے اور کتاب میں لکھا ہے تو وہی درست ہوگا جو ہمارے بزرگ اور علماء نے لکھا ہے. اور اگر ہم نے اپنے طور پر کچھ سوچا ہے تو اس پر پھر اشکال وارد ہوتے ہیں. جی. تو انشاءاللہ اس کو مزید آئی سب کلیریفائی کر دیں گے انشاءاللہ کل کے جیسے میں نے امیل سنت کی ادا دیکھی ہے کہ یار کہیں پڑھا نہیں ہے. جی. تو کیونکہ سوالات تو نئے نئے آتے ہی رہتے ہیں. جی. سوالات کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. سننے والے نے سوال کرنا ہی کرنا ہے، اور ہر سوال کا جواب ہمیں آئے یہ ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اگر ہم نے کسی کتاب میں کسی معتمد قول کے ساتھ پڑھا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ہے. اسی لیے میں عرض کیا، میرے اصل میں میری نظر سے چونکہ یہ گزرا نہیں تھا تو میرے لیے ایک معلومات میں اضافہ بھی ہے کہ میں آج تک سمت سمجھتا کہ سمت قبلہ سمت ہے، یعنی کعبہ اس کی سمت قبلہ ہے، کہ کعبے کی سمت کی یعنی قبلے کی طرف منہ کرو، یعنی کعبے کی طرف منہ کرو. تو اب میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، اگر میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی سمت منہ کرنا ہے نا. جی. تو اب یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بھی اپنی طرف سے اس طرح وضاحتیں کر رہا ہوں. تو اگر مطلب ہم نے پڑھا ہے تو مدینہ مجھے بتا دیا جائے، ہمیں مدنی چینل میں بتا دیا جائے کہ فلاں کتاب کے اندر ماشاءاللہ یہ لکھا ہوا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. جی. ریفرنس کے ساتھ کل بیان کر دیں گے. جی بہت اچھی بات انشاءاللہ. ہم نے ایک سوال کیا تھا مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ سوال یہ تھا کہ حج کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سوال یہ تھا اور جواب یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ، یعنی وقوف عرفہ جو ہے وہ کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتا ہے، اور وہ ہے 9 ذوالحجہ. تو صحیح جواب بہت سارے اسلامی بھائیوں نے دیے، مدنی چینل کے ناظرین نے دیے. اسکرین پر آپ ان سب کے نام دیکھیں گے، اور آج جن کو ہمارا نام نکلا ہے مدنی چیک کے لیے انعام کے لیے،
ان کا نام ہے محمد عمر فاروق بہاولپور سے. انشاءاللہ آپ اپنا ایڈریس وغیرہ بھیج دیجئے تو آپ کو انعام انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا. ایسا کل ہمارا موضوع انشاءاللہ فضائل مدینہ منورہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مدینہ کا تذکرہ کریں گے. مکے کے فضائل پر ایک ہی سلسلے تو واقعی ہمارے پاس, ہمیں کئی اسلام میں کہتے ہیں آپ ایک ٹاپک پر ایک سلسلہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ بات واقعی پوری نہیں ہو پاتی, لیکن ہماری خواہش ہے کہ کچھ ہائی لائٹ کر دیا جائے, پھر مطالعے کا ذوق دیا جائے. یہ بتاتا چلوں کہ یہ کتاب کا دیدار بھی کرا دیں. عاشقان رسول کے 130 واقعات مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے. یہ کتاب ضرور پڑھیں. مکے کے فضائل بھی موجود ہیں, کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی ہے, اور کل جو مدینہ منورہ کا تذکرہ ہونا ہے اس کے بارے میں بھی زبردست اس میں مواد موجود ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا موضوع کان ہے. جی کان ہے, ٹھیک ہے. کل ناک تھا. آپ مصروف رہیے, ویسے ہی آپ لیٹ آئے ہیں ایسا بات نہیں, میں لیٹ نہیں آیا. میں آپ نے یاد کیا, پہلے آپ نے کہا کہ باپا تشریف لے آئے, پھر آپ کی منہ شریف سے نکلا کہ عمران آنے والا ہے. آپ بڑے یاد آتے ہیں صاحب. نہیں, میں نے کہا مجھے نہیں, میں نے کچھ نہیں کہا. میرے ساتھ جو میرا اسلامی بھائی تھا نا, اس نے مجھے اندر کہا کہ آپ جاؤ جلدی, ان کو سحری کے لیے جانا ہوگا. میں نے نہیں کہا تھا. یعنی دوسرے یاد دلاتے ہیں, آپ نہیں یاد رکھتے اس کا مطلب, ایسا تو نہیں کیا کرا. میں نے یاد نہیں میرے یاد رکھنا نہ رکھنا تو دوسری بات ہے. آپ کا یہ معمول جو ہے نا, یہ تو مطلب کہ بس وہ اب آپ کرتے ہی ایسا ہو. دیکھو کتنی دیر ہو گئی ایسا. اب آپ شروع, بھائی کان والا کدھر ہیں, وہ بیٹھے ہیں, شروع کریں بھائی کچھ مدری پھول. آپ کان لگا کر سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. ایسا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کل ہم نے ناک کی کچھ بیماریوں پہ بات کی تھی. آج انشاءاللہ عز و جل کان کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے. کان ہمارے جسم کا اہم ترین عضو ہے, جس سے ہم سننے کی ایک ہمارے کو سننے کی ایک صلاحیت ہم کو ملتی ہے. کان کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے, کان آپ ایک میکنزم کے تحت اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے درمیان ایک ہوا کا سمندر سا چل رہا ہوتا ہے. اس ہوا کے سمندر سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک لہروں کے ذریعے ہو کے کان کے پردے سے جا کے ٹکراتا ہے. جب پردے سے جا کے ٹکراتا ہے تو ادھر ایک باریک باریک رگیں سی چل رہی ہوتی ہیں جو ایک سینسر کا کام کر رہی ہوتی ہے, میکینزم کا کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارے دماغ تک وہ لہریں لے کے جاتی ہیں اور اس سے ہم کو اس کے معنی پتہ چلتے ہیں. جو الفاظ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے معنی پتہ چلتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا چلوں گا کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی زبان فرض کریں کہ میرے سے آ کے کوئی ڈچ میں بات کرتا ہے یا ڈچ یا سعودی میں عربی میں بات کرتا ہے تو میرا ذہن جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. سن تو لوں گا میں, لیکن میں اس کو قبول نہیں کر پاؤں گا, سمجھ نہیں پاؤں گا, کیونکہ میرے اندر وہ چیز چلی نہیں ہے, شروع سے نہیں چلی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے کان سے کم سنتے ہیں ان کی گویائی بھی جو ہے وہ کافی کمزور ہوتی ہے, بولنے کی طاقت بھی کافی کمزور ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے جو جن کو سنتے کم ہیں یا بہرا پن ہوتا ہے وہ بول بھی نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, وہ الفاظ نہیں بنے ہوئے ہوتے آپ کے ذہن کے اندر جو آپ ادا کر سکتے ہیں, اس لیے یہ آپ میں اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی نشو و نما کے لیے بھی کان کا میکینزم ہونا بہت ضروری ہے, یعنی دماغ کی نشو و نما کے لیے بھی کان کا میکینزم کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اب کان میں بہت ساری بیماریاں عمومی طور پہ ملتی ہیں, جن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کان میں بہرا پن آ جانا یا پس آ جانا, مواد کا بہنا, کان میں تکلیف ہونا, کان کے اندر جو ہے کوئی ویکس وغیرہ یا مواد وغیرہ یا جس کو آپ کہتے ہیں چکناہٹ, میل وغیرہ اس کا جم جانا, کان کا پردہ پھٹ جانا, کان سے خون کا رس جانا, یہ عمومی بیماریاں ہوتی ہیں جو عموماً طور پہ دیکھی جاتی ہیں. اب سماعت متاثر ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ کان میں جو سننا ہوتا ہے اس کو متاثر کیا کیا چیزیں کرتی ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے جو زیادہ تر چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے میل یا فنگس وغیرہ جو ہوتا ہے کان کے اندرونی حصے کے اوپر تھوڑا سا جم جاتا ہے, جس کی وجہ سے سوجن سی آ جاتی ہے, یعنی رکاوٹ سی پیدا ہو جاتی ہے, تو سننے میں آزمائش ہونا پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسری وجہ جو ہوتی ہے کان پہ ریشہ, یعنی کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, جیسے ہم نے کل کے سلسلے میں بات کی تھی کہ غدود وغیرہ, اگر ناک کے غدود وغیرہ بڑھتے ہیں تو اس کا ریشہ جو ہے کان کی طرف بھی جاتا ہے, تو وہ بھی بہرے پن کا ایک سبب بن جاتا ہے. رسولی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے.
لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہوتا. 90% علاج ان کا دواؤں کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے ممکن ہے, ہو جاتے ہیں. اب بہرے پن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بچوں میں جزوی طور پر بہرا پن جو ہے وہ ناک کے بڑھے ہوئے غدود کی وجہ سے عمومی طور پہ ہوتا ہے. انفیکشن یا ناک کی ہڈی جب ٹیڑھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے پردے پہ اثر پڑتا ہے. مطلب ناک کا پرابلم کان کو افیکٹ کر رہا ہے؟ بالکل افیکٹ کر سکتا ہے. اچھا چلے کال لے لیں. جی اچھا کال لیتے ہیں. تقریباً 3-4 دن پہ الٹرا ساؤنڈ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے نا گردے میں سوجن ہے اور پتھری ہے, تو اس کے لیے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ بارے میں کچھ بتا دیں کہ علاج یا کچھ اور جو بھی آپ مناسب سمجھیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگر آپ ناظرین کو مزید کچھ کالیں کرنی ہو, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہو تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. گردے کی پتھری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ گردے کی پتھری کا سائز کیا ہے اور کون سی جگہ پہ وہ موجود ہے. اگر سائز چھوٹا ہے, باریک ہے, تب تو قوی امید ہے کہ وہ پانی کے ذریعے یا کچھ ادویات وغیرہ کے ذریعے جب آپ استعمال کریں گے ڈاکٹر کے مشورے سے, اور جو طریقہ کار ڈاکٹر بتائے گا وہ استعمال کریں گے, تو اس سے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نکل آتی ہے, اس میں کسی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ایک جو بھی آپ کے یورولوجسٹ ہوتے ہیں ان سے مشورہ, یعنی گردے کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کی علاج کروا لیا جائے. جی کان کے متعلق. جی بہرے پن کی وجوہات پہ ہم بات کر رہے تھے, جیسے ناک کے حوالے سے بات کیا تھا کہ انفیکشن وغیرہ بھی ہوتا ہے. ایک بہت بڑی چیز نظر آتی ہے جو عمومی طور پہ بچوں کو تھپڑ مارتے ہیں, جیسے گھر کے اندر والدین نے تھپڑ مار دیا یا استاد نے تھپڑ مار دیا یا کسی سے چوٹ لگ گئی, اس سے بھی ایک یہ بہت بڑی وجہ ہم کو نظر آتی ہے, جیسے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, خون کا رس آنا دیتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ جو عمومی طور پہ دیکھی جاتی ہے, کان میں جب بیکس وغیرہ یا میل وغیرہ جم جاتا ہے, کوئی بھی سخت سلائی وغیرہ یا کوئی ہارڈ چیز لے کے کان کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے پردے پہ کوئی جو ہے اس پہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے شور والی جگہ جو ہوتی ہے, خاص کر ایسی فیکٹریز جس میں بہت زیادہ مشینریز, ہیوی مشینریز چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ جو ورکرز ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کا جو ایک شور بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ احتیاط یہ کرنی چاہیے, یا تو کوئی کپڑا وغیرہ لگا لیں, یا اس کے وہ آتے ہیں بلاک کرنے کے لیے. میں نے جہاں وہ دیکھا ہے جہاں ایئر کرافٹ کھڑے ہوتے ہیں, جہاز جو پیسنجر جہاز ہوتے ہیں, وہاں آپ بھی نے جہاز میں جس میں سفر کیا ہوگا تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز کے باہر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو جہاز کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. اس نے یہاں پر ایک وہ کور کیا ہوتا ہے کان کو, وہ گویا کہ وہ کسی سننے کے لیے نہیں ہوتا, اس کا کسی سے کنیکشن نہیں ہوتا, وہ ایک جنرل ایک پیس ہے, مجھے دیا تھا کسی نے جو یہ بناتے ہیں. تو اس کو جب کان پہ لگاتے ہیں نا تو بالکل کان سائلنٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہاں ویسے عموماً آپ باہر کھڑے رہے نا تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے, جہاز کا انجن کا اتنا شور ہوتا ہے. تو اب وہ ظاہر شور کان کو کتنا افیکٹ کرتا ہوگا. تو یہ ایک مطلب کہ ٹیکنالوجی ہے کہ کان کو کور کروا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کان اس کے ضائع نہ ہو جائیں. میرا خیال اس کی یہی وجہ ہوگی. جی آئی صاحب, اس میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کال لے لیں. بالکل کال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم اتاری, میں بہت سے عرض کر رہا ہوں. میری والدہ کے کان میں تقریباً 5 سال سے سیٹی بجتی ہے ایک کان کے اندر. کافی علاج کرایا ہے, ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے کہ کوئی علاج بتا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں, اعلان سن لیتے ہیں. سحری کا آخری وقت 4:16 اور 55 سیکنڈ ہے. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں آج سحری کا آخری وقت 4:16 55 سیکنڈ ہے. وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں آج سحری کا آخری وقت 4:16 55 سیکنڈ ہے.
वक्त खत्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब इन्होंने सवाल किया है कि कान की, इनकी वालदा के कान में जो है सीटी की आवाज़ें आती हैं। ये भी एक बहुत कॉमन सी कंप्लेन होती है, स्पेशली ख़ासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें ज़्यादा ये शिकायत सुनने में आती है। इसकी कोई ख़ास तशख़ीस तो नहीं हो पाती है, कि वजह तो नहीं पता चल पाती कि रीज़न्स क्या होते हैं। अलबत्ता इसका इलाज ये कि कोई मख़सूस आला जो है वो मिलता है, जो अगर लगा लिया जाए तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो सकता है। और अपने ENT स्पेशलिस्ट से भी मशवरा किया जा सकता है। बाज़ औक़ात कान के पर्दे पे सोजिश होती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। 5 साल से है तो कोई ना ट्रीटमेंट तो उम्मीद है इन्होंने करवाया ही होगा। यकीनन करवाया होगा ये सब, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल फील्ड के लोग होते हैं ना, उनके पास ज़रा देर से ही पहुंच पाता है मरीज़ जो है, या तो वो ये कि इलाके के डॉक्टरों से इलाज करवाते रहते हैं, वो काफ़ी लंबा पीरियड गुजर जाता है, क्योंकि इतनी सीवियर ये चीज़ नहीं होती है ना जिसमें आदमी को बहुत ज़्यादा तशवीश हो गया यार मैं स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ। वो चंद लम्हों के लिए आती है, बाज़ औक़ात होते हैं कि एकदम सीटी सी बजी और फिर एकदम गायब हो गई, तो वो इतना उसके ऊपर नोटिस नहीं लेते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा किया जाए और उसके हिसाब से अगर आला वगैरह उनको मिल जाता है, उनके इलाके में उनके जगह पे वो मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करके इससे बेहतर हुआ जा सकता है। कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि बाल सफेद होते हैं, इनका कोई इलाज? नज़ले की वजह से मेरे ख्याल में होते हैं, नज़ला जो रहता है, और नज़ले का भी इलाज और बाल सफेद होने का कोई इलाज? एक और कॉल ले लें। डॉक्टर साहब से बात ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब को है कैंसर, तो वो मालूम करना है कि कैंसर किस वजूहात के सबब होता है। अब मेडिकल का इलाज भी करवा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे, आप सबको सब्र भी अता फरमाए। एक और कॉल ले लेते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना पूछना, अभी मेरा जो पेट है ये काफी सख्त रहता है, तो ये गैस प्रॉब्लम की वजह से, तो प्लीज इसका कोई इलाज पूछना इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब। पहला सवाल जो इस्लामी भाई ने किया था, उनके नज़ले की वजह से बाल वगैरह सफ़ेद होते हैं, हमने कल भी इसका एक जवाब दिया था कि नज़ला मतलब जो जड़ है उसको ठीक करवाएं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। क्या वाकई नज़ला बाल सफ़ेद करता है डॉक्टर साहब? ये हमारे कॉन्सेप्ट है? नहीं, असर पड़ता है सब। अच्छा, इसमें असर पड़ता है थोड़ा सा कि उसमें, क्योंकि बहरहाल उसका जो सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो ये सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। तो इसमें यह है कि जो भी इनको प्रॉब्लम है, अगर एलर्जी की वजह से है तो उस एलर्जी को बिल्कुल आप तशख़ीस करवाएं कि किस चीज़ से एलर्जी है और उसका इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह सवजल इसकी कैफियत में बेहतरी आ जाएगी। अगर किसी और वजह से इनको बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई फंगस वगैरह है बालों में, ऐसे फंगस आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो स्किन स्पेशलिस्ट जो जिल्द के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे मशवरा किया जा सकता है ताकि इसकी तशख़ीस की जाए कि किस वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एक और इस्लामी भाई ने जो सवाल किया था कैंसर की वजूहात, अब इन्होंने कैंसर बताया नहीं कौन सा कैंसर है, तो इसमें हम बता नहीं पाएंगे। कैंसर तो बहुत सारे होते हैं कि नाखून से लेके बालों तक के कैंसर मिल जाते हैं आदमी को। बहरहाल इनके कैंसर जो भी है वो अगर पता चले तो फिर उसकी सही डिस्कस कर सकते हैं। तीसरे इस्लामी भाई ने कॉल की थी कि उनका पेट जो है वो काफ़ी सख्त रहता है गैस की वजह से, तो इसमें बहुत आसान तरीका वही खुराक के मामलात को देखना पड़ेगा, खुराक किस किस्म की है। ख़ास तौर पे फिर वही बात आती है कि खुराक खाने के बाद ख़ास तौर पे रात के टाइम क्या चहलकदमी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये रूटीन में रखेंगे तो मेरे ख्याल में पेट आराम से बेहतर हो जाएगा। सब्जियों का इस्तेमाल ये ज़्यादा करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा। वैसे मैं पर्सनली तौर पर आपको अर्ज़ करूँ, मेडिकल का भी इलाज फ़ायदा दे देता है, हकीम का भी इलाज है ना बाज़ औक़ात बहुत फ़ायदा दे देता है। कोई अच्छे मुस्तनद हकीम साहब अगर मिल जाए ना तो बाज़ औक़ात हकीम साहब की थोड़ा देर से उनकी दवायाँ वो असर दिखाती हैं, लेकिन मतलब मेरा प्रैक्टिकल पर्सनल भी है इसमें एक्सपीरियंस कि हकीम की दवाओं से भी अगर हकीम सही मिल जाए और वो सही तशख़ीस कर लेना तो इनकी दवाओं से बाद औक़ात अच्छा असर पड़ जाता है। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है डॉक्टर साहब, अगर हकीम की इलाज भी की तरफ भी जाया जाए। हमने वैसे नीयत ये की हुई है कि अगर हमें मौका मिला तो मदनी चैनल पर कोई ऐसा सिलसिला ले आएंगे कि मतलब यहाँ एक तरफ हमारे रूहानी इलाज वाले बैठे हों, एक तरफ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हों और एक तरफ हमारे हकीम साहब बैठे हुए हैं। यानी आप
جو بھی مطلب کہ ہمیں کوئی فون کریں، یہ ہماری نیت ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ علاج بہت مہنگا ہے۔ اگر ہمارے سلسلے کرنے سے ہمیں کوئی کمرشل نہیں کرنا ہوتا، ہمیں کوئی سلسلے کے ذریعے پیسے نہیں کمانے ہوتے، تو مطلب اگر ہمارے کسی سلسلے سے اگر ہمارے ناظرین کو گھر بیٹھے کوئی مفت علاج کی سہولت مل جاتی ہے جس کا بتا سکتے ہوں ہم، اور آپ کو کوئی طبی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، تو بالکل ہم اس میں اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے نیت یہی ہے کہ شوال المکرم میں ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ تو ہوا ہے کہ کوئی 1-2 سلسلے کرنے کی کوشش کریں گے ہفتے میں، کہ اس میں ہمارے حکیم صاحب بھی ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہوں اور روحانی علاج والے بھی ہوں۔ یعنی آپ ہم سے جب بھی کوئی بیماری کا سوال کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر بھی حل بتائیں گے، حکمت میں بھی حل بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بتانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ ہم نے نیت کی ہے، آپ دعا کریں۔ اچھا، آپ کو بنتا ہو نا ذہن کہ یار مدنی چینل پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی سلسلے ہونے چاہیے، بہت آسان ہے۔ واٹس ایپ آپ کے سامنے نمبر ہے، SMS کا نمبر ہے آپ کے سامنے، مطلب ای میل اگر آپ کرنا چاہیں تو فیڈ بیک کا ہمارا مطلب ای میل بھی ہے، تو آپ کوئی بھی مشورہ دینا چاہیں آپ بالکل فریلی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ یا ہمارا یہ سلسلہ ہے، اس میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے، اس پر بھی بات کی جائے، بالکل فریلی بات کریں۔ مدنی چینل ہر عاشق رسول کا ہے اور آپ ہمیں مشورے دے سکتے ہیں، آپ کے مشوروں سے امید ہمیں فائدے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بیماری جو بڑی عام سی ہوتی ہے، کان سے مواد آنا، یعنی کان بہنے کی وجوہات، یہ بھی بہت کامن ہوتی ہے اور ہر عمر میں دیکھی جاتی ہے، جس میں بچے، نوجوان، بوڑھے سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بچوں میں تو زیادہ تر وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ٹونسلز جو ہوتے ہیں ان کی خرابی ہوتی ہے، جو سیکنڈریز کی وجہ سے اوپر جا کے جو ہے آپ کے کان پہ اثر کرتی ہے، وہاں پہ جراثیم ہو جاتے ہیں اور کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کان میں ریشہ وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، اس میں پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس سے بھی کان بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی اگر علامات ہوں تو فوری طور پہ جو آپ کی ENT اسپیشلسٹ ہیں، کان کے ناک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ان سے ضرور مشورہ کیا جائے اور اسی حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ علاج اس کا بہرحال ممکن ہے، اس کو لا علاج سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک حائزہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو انسانوں کا شور جو ہے وہ برداشت کرنے کی جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ 85 ڈیسیبل ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے کافی زیادہ جو ہے شور ہمیں سننے کو ملتا ہے، جو 100 سے بھی ڈیسیبل سے بھی زیادہ تجاوز کر چکا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے کان کی بیماریوں میں اور بہرے پن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک مین چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کہیں سے بھی گلی کوچے سے بھی اگر گزرتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف بہنگم سا شور سنائی دے رہا ہوتا ہے، یا اگر ٹریفک پہ بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ شور سنائی دے رہا ہوتا ہے، جو کہ ہماری ایک جو کیپیسٹی ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم 85 ڈیسیبل پہ سن سکتے ہیں، وہ تقریباً 100 سے بھی کراس کر رہا ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ایسی شور والی جگہ کے لوگ جاتے ہیں، عمومی گھر پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، تو آپ نیچے سے چل رہے ہوتے ہیں، 6 فلور سے ٹی وی کی نیچے تک آواز آ رہی ہوتی ہے، اتنی لاؤڈلی وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے اتنی اسپیڈ میں سننے کی۔ کم کر دیں گے وہ نہیں سن پائیں گے، تو کان میں ان کو بہرے پن کا احساس یہ نہ سننا، اب اونچی آواز کے بغیر نہ سننا، یہ بھی ایک پرابلم ہوا نا، پرابلم ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے دنوں میں ایک سلسلہ کیا تھا، چلے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی پہلے اعلان سنا دیں پھر کال چلا دیں۔ کر 16 منٹ اور 55 سیکنڈ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ عاشقان رسول باب المدینہ کراچی میں آج سحری کا آخری وقت 4:16 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ عاشقان رسول آج سحری کا آخری وقت 4:16 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے۔
جی کال چلائیے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف بات کر رہا ہوں گارڈن سے. میرا سوال ہے کہ کان کے اندر اگر میل چلا جاتا ہے تو وہ صاف کرنا ہو تو کس طرح کیا جائے؟ اکثر لوگ وہ تیلیاں وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ڈر لگتا ہے اس کی وجہ سے. تو کیا اس کے وہ پریشر سے پانی سے جو صاف کرتے ہیں وہ اگر کرانا درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ایک اور کال چلائیے. میں شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور ڈاکٹر صاحب سے بچی کے کان کے بارے میں معلومات کرنی. بچی میری جو ہے پیدائش سے شاید سن نہیں سکتی، ہمیں 3 سال کی عمر میں پتہ چلا. تو اب اس کا یہ کہ ایئرنگ ایڈس لگائے ہوئے ہیں، تو ہم اس کا مطلب علاج معلوم کرنا ہے کہ کون سا علاج کروائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. یوسف بھائی نے جو کال کی ہے کہ کان کے اندر میل وغیرہ جم جاتا ہے تو اس کو کس طرح صفائی کرائی جائے، اور پھر دوسرا ایک جو پریشر سے کان صاف کیا جاتا ہے اس کو کیسا ہے صاف کرنا. تو اس میں جو اگر ویکس وغیرہ دیکھیں، ایک تو ویکس ہوتا ہے یہ نیچرل فنومینا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ویکس کان کے اندر جمتا ہے اندر کی طرف، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میل جمنا جو باہر کی طرف جمع ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت اندر جا کے اس کی صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اس میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کو ایسے ادویات کان میں ڈراپس مل جاتے ہیں، جب آپ اس کو کان میں ڈالیں گے تو آپ کا جو بھی مواد ہے جو سخت ہوگا وہ نرم ہو جائے گا. نرم ہونے کے بعد اگر آپ اس کو واش کریں گے تو وہ خود بخود نکل آتا ہے. جبڑوں کی تھوڑی سی موومنٹ کریں گے تو وہ خود بخود نکل آتا ہے. کاٹن بڈ سے آرام سے صاف کیا جاتا ہے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کوئی شارپ چیز لیں. اگر پھر بھی آپ سے یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ پریشر والا آپ کام کریں تو کسی بھی ENT اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. ان کے پاس چھوٹے سے آلے ہوتے ہیں جو سکشن کر لیتے ہیں، آرام سے سک کر لیتے ہیں، ہوا کے ذریعے اس کو سک کر لیا جاتا ہے اور سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے. اس کے ذریعے اس کو صفائی کروائی جا سکتی ہے. ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ایک مشورہ کیا تھا، ایک اسپیشلسٹ تھے اس معاملے میں، انہوں نے بھی یہ روئی کے استعمال کا تو انہوں نے ہمیں مدنی چینل پر انٹرویو دیا تھا کہ بلکہ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ آپ کان کو چھیڑا ہی نہ کریں. اندر میں جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں نا وہ بعض اوقات کان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور یہ خود اندر میں جو اپنا فنکشن کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو ہم جو تلیاں ڈال کے، اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ تلی اور یہ ڈالتے نا، ہمیں ایک اندر سے ایک اچھی سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے ہلکا پھلکا سا، مگر یہ مزہ بہت سارے مزے خراب کر دے گا. تو مطلب میری اپنی پرسنل بھی عادت تھی کہ وہ روئی کا استعمال کرتا تھا نہانے وقت یوں نارملی طور پر. لیکن یہ جب سے ڈاکٹر صاحب نے میرے جو مدنی چینل پر جو ہم نے تاثرات دیکھے تھے انہوں نے منع کر دیا. تو یہ کہ مطلب کہ کان کو ہاتھ تو بس ضرورت کے تحت لگائیں، اذان دینی ہے تو کان کو ہاتھ لگائیں، توبہ کرنی ہے تو کان کو ہاتھ لگائیں، اور نارملی اس طرح کان سے نہ ہی اس کو چھیڑ کھانی کی جائے. اس پہ مجھے ان کی باتوں سے عافیت لگی کہ کان کو یوں چھیڑا چھیڑی نہ کی جائے، یا آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں. اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ویکس تو بیسیکلی ایک جراثیم کش آئل ہوتا ہے جو ہمارے پوسٹیریئر، میں نے عرض کیا نا پوسٹیریئر کان کی طرف ہوتا ہے، جو اس کا کام ہی ایک جراثیم کش آئل کی طرح کا ہوتا ہے. لیکن اب وہ بہت زیادہ اریٹیشن پیدا کرتا ہے نا، خراش پیدا کرتا ہے، خارش وغیرہ پڑتا ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں کان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کاٹن جیسے آپ فرما رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہے. کاٹن اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کاٹن وہ کان کے اندر ہی رہ جاتی ہے. کان کے اندر بھی، اس کے اندر بھی تو ایک روئی ہے نا، روئی ہے بالکل، اس کے اپنے بھی تو کچھ ذرات نکلیں گے. بالکل اس کے ذرات نکلیں گے اس کے اندر. تو احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے، بالکل ضرور کرنی چاہیے. احتیاط نہ کریں تو اچھی بات. کال سنائیے. محمد یوسف فردوسی اورنگی ٹاؤن سے. اور میں ذرا کم آواز جب مجھے ملتا ہے تو مجھے سنائی نہیں دیتا ہے، ذرا تیز آواز میں سنائی دیتا ہے. يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला फलाह। हय्य अला फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलह वद-दरजतर रफ़ीअह वब्अथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कॉल चलाइए। हाजी साहब, ये अर्ज है कि कान की सफाई के हवाले से मालूमात करनी थी कि कान कितने दिन में साफ करने चाहिए और कान साफ किस चीज से करनी चाहिए और उसमें क्या क्या एहतियातें रखनी चाहिए। अगर कान में पानी चला जाए तो फिर क्या एहतियात करनी चाहिए, इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल चला दें। से मसला ये पूछना था कि मेरी आंखों की नस कमजोर हो गई है। कई डॉक्टरों को मैं दिखाया हूँ तो उनका कहना है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन की नस है वो कमजोर हो गई, इसकी वजह से आंखों का इलाज नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी थी। एक और कॉल चलाते हैं। मेरे वालिद साहब को लीवर कैंसर है, उसके बारे में
डॉक्टर साहब से पूछना था। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत दे, जिनकी आंखों का मसला अल्लाह उनको सेहत दे। जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला इन तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। डॉक्टर साहब टाइम कम है, सबके जवाब देने आपको। पहले इस्लामी भाई ने जो एक बात की थी कि उनको कम सुनाई देता है, तो कम सुनाई देता है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि इनके कानों को मायना किया जा सके। एक टेस्ट होता है वो करवा लें और उसके बाद जो भी वो हिदायत दें, आला समात के लिए अगर एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कान की सफाई के हवाले से बात की थी, जो पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं कि कान की सफाई इस तरीके से ना करें, अगर कर रहा हो तो एहतियात करें तो अच्छा है, जितना अवॉइड करें, जितना बचें उससे अच्छी बात है। ऑटोमेटिकली सफाई हो जाती है इसके अंदर। दूसरा जो है, इन्होंने आँखों के हवाले से बात की। अब आँखों में क्या प्रॉब्लम हुई है, कौन सी नस ब्लॉक हुई है, कहाँ मसला हुआ है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते जब तक सारी चीज़ें सामने ना हो। बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। इसमें मेरा मशवरा ये है कि कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि दिखाए रहोगे। एक तसल्ली के लिए कॉल भी आप अगर कर ली है तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर ख़ास शख्स के ख़ास बीमारी पर इलाज यूं बगैर चेकअप के देना जो है ना, ये भी दुरुस्त नहीं होता। इसलिए जनरल कलाम किया जाता है। तो अगर दिखा दिया, नहीं दिखाया तो दिखा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जिगर के कैंसर के हवाले से जो इस्लामी भाई ने कॉल की थी, अब जिगर का कैंसर तो एक खुद मूजी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी होती है। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। अब वो किस कैफियत में है, किस कंडीशन में है उसका जिगर, इसका अंदाज़ा नहीं है। अब जिगर का कैंसर हार्ड हो गया, अगर जिगर इनका सख्त हो गया है तो उसमें प्रोग्नोसिस यानी कि उसकी जो हमारी ज़बान में कहते हैं, जैसे आम ज़बान में कहेंगे, चांसेस वगैरह जो हैं रिकवर करने के बड़े कम होते हैं। एहतियातें इनको बहरहाल जो डॉक्टर इनको देंगे उसको सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा इनको। अगर उसको फॉलो करते रहेंगे तो उसमें यह है कि थोड़ा सा लाइफ लाइन बढ़ जाती है, अगर एहतियातें करेंगे। कान के हवाले से मैं चंद मदनी फूल आपको अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जब कान सुनना कम कर देता है ना, तो बाज़ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं, वर्ड ऐसे होते हैं जो उसकी, जैसे आपको एस की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपको टी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ये अलग अलग होते हैं। यानी ये नहीं होता कि कंप्लीटली नहीं सुनाई देता। बाज़ वर्ड जो है ना वो कान कबूल नहीं कर रहा होता। यू की आवाज़, जैसे आपको, मतलब ये मैंने एग्जांपल दी है, सा की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बा से कोई लफ्ज़ शुरू करेगा तो बा आपके कान में नहीं जाएगा, जिसकी उन्होंने शुरू में एक एग्जांपल भी बताई थी कि वो फिर कोई सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपने कान का बहुत ख्याल रखें और इससे छेड़ना ही मेरा मशवरा है कि इसको बंद कर दें, जबकि डॉक्टर आपको कोई बात डायरेक्टली ना कह दे। नंबर 3, हेडफोन का इस्तेमाल। जो कान में हम हेडफोन यूज़ करते हैं, वह इसका हैंड फ्री हेडफोन, मैं नहीं कहता इसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब से जो मेरी बात हुई, जो हमें बताया था, इसका बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए हर चीज़ का ओवर यूज़ गलत है। जब आप यूँ सामने बैठे हैं और बहुत शोर वाली चीज़ आप सुनते हैं, चारों तरफ जब शोर आता है, वो आपके कान के फंक्शंस को, इसके मामलात को इफ़ेक्ट करता है। तो अब कान के अंदर एक डालकर हम ज़ोर ज़ोर से एक चीज़ सुनेंगे और बिल्कुल अंदर में एक ठोंस कर एक चीज़ चल रही है, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट होने के अंदेशे हैं वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि वो बात से हमारे उन्होंने तासुरात भी देते चैनल, मदनी चैनल पर भी, कि उनका काम ही था कि वो बैठकर वो कस्टमर सर्विस पर होते थे और सिर्फ कान पर हेडफोन लगाकर वो सुना करते थे। इनको प्रॉब्लम शुरू हुई और काफ़ी अरसे तक इनको प्रॉब्लम रही। तो देखिए, कोई चीज़ भी आप ओवर करेंगे तो वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है और मुझसे मुतासिर कर सकती है। तो हेडफोन के हवाले से भी, मतलब अगर इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो बहुत कम करें, ज़रूरत के तहत करें। और मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आँख का मसला हो, कान का मसला हो, ये सेहत हो, ये जिस्म का मसला, इसमें पैसे बचाने के लिए कमज़ोर चीज़ ना इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि बाद होगा ये फ़ोन भी है ना, मोबाइल फ़ोन, ये भी कमज़ोर आते हैं और इनका जो एयर पीस है ना, ये गर्म हो जाता है और इनकी मतलब वो स्टैंडर्ड से हटकर ये बाज़ मोबाइल फ़ोन बनते हैं, तो जो आपके कान को भी और आपके जहन को भी मुतासिर करते हैं। 2 पैसे बचाने के लिए हम बाद वक़्त कमज़ोर फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन कमज़ोर फ़ोन लेने की वजह से
ہماری کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ میں وہ باتیں عرض کروں جو ریسرچ کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری معلومات یا میری انفارمیشن یہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، میں اس کو مطلب کوئی، لیکن جن لوگوں سے ہم نے یہ معلومات لی ہے وہ مطلب کہ ایک فیلڈ کے لوگ ہیں اور وہ بات مطلب وہ مضبوط بات کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے اپنے کان کا بھی خیال رکھیں، اس کو شور سے بچائیے، اس کو چھیرنے سے بچائیے. بعض تو چھوٹے بچوں کے کان کے اندر روئی گھما رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہماری نالج کی کمی ہے. کوئی بھی گھر میں ماں باپ تو نہیں کہ اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری معلومات کی نالج کی کمی ہے. تو بالخصوص کان کو نہ چھیڑا کریں. رب کریم ہمارے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، جسم و آبرو سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسبتوں کی حفاظت فرمائے. کل مزید انشاءاللہ تعالی اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. اگر آپ کی کالز پینڈنگ رہ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل موقع ملے گا تو کل پھر لے لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب. Let's know about the months of Islam. Let's know about the months of Islam. محرم الحرام، صفر المغفر، ربيع الأول، ربيع الآخر. Let's know about the months of Islam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brethren and viewers of Madani channel, once again we say marhaba, welcome to our silsila, the specialities of the months of Islam. And subhanallah azza wa jal, now we are discussing Ramadan al-Mubarak. Inshallah we will be discussing about the beneficence of Roza. We'll be discussing some health benefits about the Roza. We'll be discussing about the importance of tilawat of Quran. We'll be also touching some aspects about Taraweeh, inshallah azza wa jal. But first and foremost, let us hear the beneficence of reciting durood upon the beloved Rasul alayhi salatu wasalam. Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Qadri Razavi, Allah Tabarak to grant him a long life and good health, in his famous book The Blessings of Ramadan, Faizan-e Ramadan, he quotes a hadith Mubarakah that Amir al-Mu'mineen Hazrat Sayyidina Umar Farooq Azam radiyallahu ta'ala said, dua remains suspended between the earth and the skies and does not climb. It is not accepted until you recite durood, salat upon your beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad salatum wa salamun alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Hadith Mubarakah that Makki Madani Sarkar sallallahu ta'ala alayhi wasallam has mentioned that niyyatul mu'mini khayru min amalihi. Intention of a believer is greater than his action. So dear Islamic viewers of Madani channel, always in whichever gathering of Dawat Islami, you are noticing that they are always motivating Islamic brothers, motivating viewers of Madani channel, ijtama'ats, gatherings that make intention for good deeds. We are making good intention that first and foremost, our niyyah is for the pleasure of Allah Ta'ala. Whatever we learn, inshallah azza wa jal, we try to be practical upon it and try to pass this message on to our fellow Muslims. Likewise, you, the viewers of Madani channel, you also make intention that you are listening
for the pleasure of Allah Ta'ala. Whatever you learn, you try to be practical upon it. Try to pass the message to our fellow Muslims, inshallah Azza wa Jal. When we hear the name of Allah, praise Allah. When we hear the name of the beloved Rasul alayhi salatu salam, recite durood, salawat upon the beloved Rasul alayhi salatu. Likewise, there are so many good intentions one can make when he's sitting in Islamically permissible gathering. Likewise, when Qari Sahib will make the tilawat of Quran, inshallah make intention that I will listen attentively, I will hear, inshallah, about the naat of the beloved Rasul alayhi salatu salam, I will join naat Khan. There's so many beautiful intentions one can make, inshallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Now, inshallah, let us hear the recitation of Quran, a verse from the Holy Quran, inshallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. Now inshallah we will hear the praise of the beloved Rasul alayhi salam in the form of Naat Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah. Arshe ula se aala meethe nabi ka roza arshe ula se aala meethe nabi ka roza hai har maka se bala meethe nabi ka roza کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو خلد بری سے اونچا خلد بری سے اونچا میٹھے مدی کا روزہ خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ کعبے کبھی ہے کعبہ
Alhamdulillah Azza wa Jal, today we are starting our silsila, mashallah Azza wa Jal, and I found a beautiful hadith mubarakah in the beautiful book, The Blessings of Ramadan by Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat, and I wish to quote for the viewers of Madani channel. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala narrates that the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, in Ramadan, my ummah has been gifted with 5 such things that were not given to any Prophet alayhi salam before me. My ummah has been gifted with 5 such things that were not given to any other Prophet alayhi salam before me. Number 1, on the first night of Ramadan, Allah Azza wa Jal showers His special mercy upon them. Subhanallah Azza wa Jal, and the one upon whom Allah Tabarak wa Ta'ala showers His special mercy, Subhanallah Azza wa Jal, he will never be punished. Subhanallah. And number 2, in the evening, Allah Azza wa Jal loves the smell emanating from their mouths due to hunger more than even musk, more than even khushbu. Subhanallah Azza wa Jal. And number 3, angels, they pray for dua maghfirah, dua of forgiveness for that person every day and every night. Subhanallah Azza wa Jal. And number 4, Allah Tabarak wa Ta'ala orders the heavens to be adorned for His righteous people, and says soon they will get rid of the grief of the world and they will find peace in my house and my bounties. Subhanallah Azza wa Jal. And number 5, on the last night of Ramadan al-Mubarak, Allah Tabarak wa Ta'ala forgives all of them. Subhanallah Azza wa Jal. Standing up a person and asks, Ya Rasulullah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala sallam, is that Laylatul Qadr? Beloved Rasul alayhi salatu salam replied, no. Do you not see that a laborer is given his wage when he finishes his job? Subhanallah. So my dear Islamic viewers of Madani channel, mashallah Azza wa Jal, one can see the bounties, the blessings, the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala descending upon the ummah of the beloved Rasul alayhi salatu salam on this special occasion of Ramadan al-Mubarak. So Subhanallah Azza wa Jal, do not lose hope on the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala. If you have reached this month, you have reached the month which is full of the bounties of Allah Tabarak, full of the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala, and we are hopeful inshallah Azza wa Jal, no ashik of the beloved Rasul alayhi salatu salam is going to go empty-handed in this Mubarak month, inshallah Tabarak wa Ta'ala. Now, our Muballigh Dawah Islam, inshallah Azza wa Jal, will be discussing few aspects about ibadah, about worship. You know, there's so many different forms of worship in this month. Yes, so many different forms of worship. You're eating, you're walking, you're drinking, you're sleeping, you're tarawih, you're tilawat of Quran, so many forms of ibadat. So inshallah Azza wa Jal, we are going to go and look into some aspects of the different ibadats, what we're supposed to, the do's and the don'ts in those ibadats, the barakas and blessings, inshallah Azza wa Jal. We have got now 2 terms remaining for the viewers to understand. Now we've got tarawih, then number 2 we've got Sawm. Okay, let me start with the Sawm, which is fasting. You know, linguistically, English cannot do justice to the definitions of Sharia. We ought to equip ourselves with some Arabic, you know, in order for us to understand these terms. Like Sawm is from Sama yasumu sawman fahuwa sa'im. Okay, in Sharia, it can mean to abstain. Okay, abstaining from what? Its, you know, main goal is for people to abstain from sin and the dunya and to focus on the hereafter. But the variation of fasting was according to the difference of the Sharia. For example, it is mentioned in the Holy Quran that Nabi Zakaria said, I have intend to make fast for Allah subhanahu wa ta'ala. I won't speak with anybody. So their fasting was what? Kufli Madina of the tongue. So it was, you know, different type of fasting. But anyway, nevertheless, with the coming of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most, you know, vast of all the fasting, each and every organ of us is being ascribed for a specific fast. The fast of the eye is to abstain from haram things. The fast of the mouth is to abstain from haram speech. The fast of the heart and the mind, not to make the fikr of haram things. So this is the broad definition of fasting. Number 2, let us try to introduce now Taraweeh. There is a very important point to note here. That Taraweeh, you know, linguistically, it means to rest. Raha, from Raha. These are the, you know, the salah of which we rest. That's why you find that
2 rakats, we sometimes make taslim. After 4 rakats, there's some durood and some wazifas, people reciting, and they have got to rest. This is Taraweeh. It is not that we just have got to rush and, okay, it have got other names. Number 1, we said it's Taraweeh, which means from Raha. But another name which it was known by the pious predecessors, it is Qiyamul Layli, to stand up at night. My dear Islamic viewers of Madani channel, Alhamdulillah, Muballigh Dawah Islami said, it is a rest. Subhanallah, when he says Allahu Akbar, Allah is the greatest, there's supposed to be some connection with him and his Rabb, Allah Tabarak Ta'ala. But today people are really not thinking about these things. A person wants to come in last in the masjid and be the first one to go out of the masjid. This is what's happening with the people today. When Imam is reciting the Qiraat, people would wish that this person is not in the masjid because his Qiraat is too long. We want the Qari to be extra fast. We want him to be extra sharp. His sajda must be fast. His ruku must be fast. His qiyam must be fast. His tasbih must be fast. Everything must be fast. So we say, now this is the best Taraweeh. No, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we're supposed to be getting sukoon. We're supposed to be getting the mahabba of Allah. We're supposed to be getting the rest. Rest means the relaxation of the mind in connecting with Rabb Allah Tabaraka in this ibadah. Because this ibadah, as he has mentioned, Qiyam of Layl, that it's the standing up in the nights for a worship. Spiritual benefits? No, not only spiritual benefits. There's also medical benefits. Yes, for standing up in the nights of Taraweeh, there's also medical benefits. So let's give some good news to the viewers of Madani channel about the medical benefits about this beautiful ibadah. We know in the month of Ramadan, immediately after iftar, when we eat, and many of us tend to eat food high in sugars. So the blood glucose level continues to rise because of the food that we eat. And we find that the blood glucose and insulin levels, the insulin level get to the lowest, right, before iftar. But an hour after iftar, blood glucose level begins to rise and also plasma insulin. And the liver and muscles normally take up the circulating glucose. And the blood sugar reaches such a high level in an hour or two. And now we can understand the benefit of Taraweeh. Because even besides Taraweeh, normal Salah, the experts say the best form of gentle exercise is your Salah. That means it results in moderate physical exercise, and in Salah you almost exercise every muscle in your body. And the circulating glucoses are metabolized. And they are changed into carbon dioxide and water during Taraweeh prayers, right? Now let's look at a person who is standing up